اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ ہمارے قرآن، مسلمانوں کے قرآن کو غلط اور جھوٹا قرار دینے والا بیٹھا ہوا ہے، کتے کا بچہ ہے، جس کی روزانہ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے بار گورے جو ہیں وہ دوبر کی خدمت کرتے ہوں گے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ بابا اس کا علم کا حال بتاتا ہوں۔ یہ امام کا نام میں نے لیا ہے یحییٰ بن معین، وہ ان کو کہتا ہے یحییٰ بن معین، پھٹے منہ کتے کا بچہ، قرآن کو غلط کہتا ہے، صحابہ پر بھوک مارتا ہے، اور ایک امام کے سیدھا نام لینے کا پتہ نہیں ہے۔ امام کا نام کیا ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ہے وہ، امریکہ میں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے کتے کے بچے کا نام لینا میں گوارا نہیں کرتا، نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ جو قرآن کو غلط کہتا ہے بس اس کا کیا نام لینا ہے، وہ تو خنزیروں سے بدتر ہے۔ تو کتے کا بچہ قرآن کو تو ہندو، یہود، نصارہ یہ کافر لوگ بھی مان گئے یہ کتاب سچی ہے۔ اور گانڈو نسل کا تیرا گردن کا پتہ بتاتا ہے، تو یہودیوں کے در کا کتا ہے جس کے گلے میں یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ رسہ ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے، یہ جو جس کو ٹائی بولتے ہیں نا، ہماری نظر میں یہ کتے کا ٹوٹا ہوا رسہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا جب کوئی جانور، کوئی کتا کسی کے قلعے سے بھاگا، اس کے گلے میں تھوڑا سا رسے کا ٹکڑا ہو تو اگلے سمجھ جاتے ہیں، اب سمجھ آ گئی ہے۔ حرامزادے شرم نہیں آتی تم لوگ؟ تو بھائی دیکھو تو صحیح کہ جس کو اتنا تمیز نہیں کہ ایک امام کا نام سیدھا نہیں، عالم میں بیٹھا ہوا لوگ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، اللہ سے ان پر جو اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ جو شخص ہمارے دین کے موٹے موٹے جو مسئلے جن کو سب فرقوں والے مانتے، جن کو ضروریات دین کے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی جو منکر ہو وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ جب وہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بات نہیں بنتی، اس کو یہ کہا جائے گا تو پہلے اقرار کر کہ میں غیر مسلم ہوں، میں کافر ہوں، پھر مسلمانوں سے سوچا جائے گا کہ تیرے جیسے کافر کے ساتھ بات کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ اصول ہے۔ اور دوستو، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں، کسی مسلمان نے اس کو کہا دلیل دے، تو یہ کہنے والا، یہ دلیل مانگنے والا مسلمان خود کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ گنجائش سمجھتا ہے؟ تو بولو تو صحیح بھائی۔ اسی وجہ سے تاریخ میں جب کسی بڑوے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کو یہ ہرگز نظر نہیں آئے گا کہ کسی مسلمان نے کہا دلیل پیش کرو، توبہ توبہ۔ ہاں، جب کسی نے دعویٰ کیا تو مسلمان نے تلوار نکالی، تاریخ تو پڑھو، ایک نہیں بتا سکتے، ایک کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو کہا مجھے دلیل دو۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تمہارا دین خدا کے بندے اتنا مضبوط، اللہ اکبر۔ مولا روم فرماتے ہیں اگر آسمان، زمین، پہاڑ، دریا مسلمان سے کہے تیرا مذہب غلط ہے تو مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے جس وقت ان سب کی آواز سن کر کہے تم بکواس کرتے ہو، ہمارا مذہب سچا ہے۔ دیکھو تو صحیح، 1.25 لاکھ نبی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء، ایسے ایسے سچے لوگ، ایک بندہ ان میں سے اگر پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں کو بلوائے کہ بولو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، تو سب اس کے سچے ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو۔ ایسے مذہب کے متعلق کسی کتے حرامزادے کی بک بک سن۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل